أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورۃ الانعام آیات 42 اور 43. وَلَقَدْ اور بلا شبہ ارسلنا ہم نے بھیجا رسولوں کو الی امم بہت سی امتوں کی طرف من قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی امتوں کی طرف رسول مبعوث کیے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ اور ہوا یہی کہ جس طرح آج اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری ہیں، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی طرح پچھلی امتوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالبأساء تنگ دستی سے، والضراء اور تکالیف سے. اور مقصد کیا تھا اس کا؟ لعلہم تاکہ وہ لوگ یتضرعون خشیت اختیار کر لیں، عاجزی اختیار کر لیں. لفظ تضرع کے معنی تذلل کے ہیں، یعنی خضوع اور خشوع کے ساتھ اور احساس عجز کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا. یہاں یہ لفظ دل کی خشیت اور احساس عبدیت کے لیے اور اسی احساس کے ساتھ اللہ کے لیے جھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا مقابل جو دوسرا لفظ ہے وہ قساوت ہے، قست قلوبہم، کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اب ایک اللہ کی سنت بیان ہوئی ہے کہ جس سے ایک طرف تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ کسی بھی قوم پر جس میں اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہے، عذاب بھیجنے کے معاملے میں وہ کیا طریقہ اختیار فرماتا ہے. دوسرے اس تاریخی شہادت کو بھی سامنے لانا ہے، جس قوم نے بھی ایمان لانے کی شرط نشانی عذاب کو ٹھہرایا ہے تو اس کو ایمان کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ بالآخر عذاب ہی کے ذریعے سے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ یکبارگی عذاب لانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی مختلف تکلیفوں اور آزمائشوں سے ان کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو اور وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں. مقصد یہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ عاجزی اختیار کر لیں. لیکن ہوتا پھر یہی رہا کہ جب بھی کوئی تکلیف آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تو انہوں نے، بعض قوموں نے تو یہاں تک کہا، جس طرح حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب یہ جو ساری مصیبتیں ہیں یہ آپ کی وجہ سے آئی ہیں. تو جواب میں انہیں یہی بتایا گیا کہ نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے بداعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف حالات میں قحط سالی، سیلاب، زلزلے اور مختلف آفتیں انسانوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کو تنبیہ کی جائے، انہیں بیدار کیا جائے اس خواب غفلت سے جس میں وہ مبتلا ہو کر زندگی میں ایسے مگن ہو گئے ہیں کہ انہیں کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایسے حالات میں نصیحت حاصل کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان چیزوں میں مزید پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا فلولا پس کیوں نہیں، اذ جاءہم جب آیا ان پر، بأسنا ہماری تکلیف، ہمارا عذاب، تضرعوا وہ عاجزی اختیار کر لیتے، وہ جھک جاتے، وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیتے. لیکن ہوا کیا؟ ولیکن اور لیکن قست قلوبہم ان کے دل مزید سخت ہو گئے. کہ ایسے حالات آئے تو انہوں نے توبہ اور رجوع کرنے کے بجائے الٹا الزام لگانا شروع کر دیا پیغمبروں پر، اللہ کی ذات پر. یہاں تک کہ اٹھے بعض لوگ کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے سختی کے لیے، یہ ہم پر ہی عذاب آنا تھا. اور بعض نادان تو یہاں تک بھی کہہ گئے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے کہ اب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. تو بہرحال یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے.
اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان وزین لہم الشیطان، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، کہ شیطان ان کے ذہن میں یہی بات ڈال دی کہ جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو، اور باقی جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح ان کے دل اس قدر سخت ہو جاتے ہیں، اس قدر سخت ہو جاتے ہیں کہ جب قوم نوح علیہ السلام میں عذاب آیا پانی کا، تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو اس نے سوار ہونے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں تو پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور وہ مجھ کو بچا لے گا۔ جواب میں نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو مختلف سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں انسان پر آتی ہیں، اس میں بعض اوقات انسان کو بیدار کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کی غلطی پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تکلیف، آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی آزمائش، تکلیف آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔